بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 42 42واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، ساکن حروف، قلقلہ کرنے کا طریقہ، وقف، غنہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ غرض ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیں، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سن لیں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر لام ول، واہو ول۔ یہ شروع کرنے سے پہلے یہ ایک بات نشین کر لیں، زبر زیر پیش کے بارے میں خصوصاً بہت ہی اہم اصول ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن کے اندر استعمال ہونے والی جو حرکات ہیں وہ زبر زیر اور پیش ہے۔ اس کے بارے میں 3 اصول ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ واو زبر وا ہے تو واو زبر وا ایسے نہیں پڑھنا، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، واو زبر وا نہیں، یہ غلط ہوگا۔ کسی بھی زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ اصول نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ایسے جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اصول نمبر 3، زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے، مجہول جو پڑھا جاتا ہے۔ مجہول کیسے کہ زبر کے اندر تو مجہول نہیں پڑھا جا سکتا، پیش کے اندر اور زیر کے اندر مجہول پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہا ہے ہمارے پاس، اب یہ ہا کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے ہا پیش ہو، ہا پیش ہو۔ اب اس کو کوئی پڑھے مجہول، ہا پیش ہو پڑھے۔ اسی طرح زیر کو بھی مجہول پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے شین زیر شی، اب اس کو کوئی پڑھے شین زیر شے، یہ مجہول پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہی لفظ ہے، کوئی پڑھے الحمدللہ ہے، یہ مجہول ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان 3 اصولوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے زبر زیر پیش والے لفظ کو پڑھنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر لام ول، واہو ول، واو کو لام کے ساتھ، لام ساکن حروف ہے، ساکن ہونے کی علامت یہ والی ہے، اور جو ساکن حروف ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ پچھلا لفظ اس کا الف ہے جو کہ خالی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں مل سکتا، تو اس وجہ سے واو کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ غین زبر غا، فا پیش واو فو، غفو، را پیش لام رل، غفورل۔ اب یہاں پر جو ہم فا کو کھینچ رہے ہیں، ہم جیسے کہ بتایا تھا کہ زبر زیر پیش لفظ کو نہیں کھینچنا، لیکن یہاں پر ہم فا کو کھینچ رہے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے، وہ پیش کی بنا پر نہیں کھینچ رہے، بلکہ اس کے آگے واو ہے، اور یہ واو مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہاں پر صرف واو مدہ کی علامت اور نشانی بتا دوں گا کہ واو مدہ کیا ہوتی ہے۔ ایسی واو ساکن، یہ واو ساکن ہے، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو اسے واو مدہ بولتے ہیں، اور یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ بھی قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ غفو، وہو الغفو، را پیش لام رل، غفورل، واو زبر وا، دال پیش واو دو، ودو، واو مدہ، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو، لمبا کریں گے۔ ودو، دال پیش دو، ودودو، وہو الغفور الودود، وہو الغفور الودود۔ واو مدہ یہاں پر بھی تو لمبا کریں گے، اس وجہ سے یہاں پر ہمارا لفظ پورا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے وقف کرنا ہے۔ وقف کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ، جس لفظ پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ اب ودودو پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کا آخری حرف دال ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے اس کا جو اوپر پیش ہے وہ ختم ہو جائے گا، ساکن ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح یہ واو ساکن ہے، یہ لام ساکن ہے، اسی طرح اس دال کو بھی ساکن کریں گے، اور اصول پورا کرنا ہے تبھی وقف ہوگا، تو پیش ختم ہو جائے گی۔
تو ہمارا لفظ ہو جائے گا وقف کے ساتھ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ودود. اور جیسے ہم یہاں پر وقف کریں گے، یہ آخر میں دال ہے، دال جیسے ہی ساکن ہوگی تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف، قا، جیم، دال اور با. یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جد بنتا ہے. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو اس لفظ کو ہلا کر پڑھنا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی حرکت پیدا کرنی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں ودود، آخر میں جو دال کی آواز آ رہی ہے یہی قلقلہ ہے. اگر بنا قلقلہ کے ہم پڑھیں تو ہمارا لفظ ہوگا ودود. بس ودود دال پڑھیں گے لیکن اس کو ہلانا نہیں ہوگا پھر، لیکن وہ درست نہیں ہے، ہلا کر ہی پڑھنا ہوگا، قلقلہ ضروری کرنا ہے. ودود. نیکسٹ دوسرا لفظ ہے زال پیش لام ذل. زال کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ساکن حروف ہے اور ساکن حروف کو ہیلپ چاہیے پچھلے لفظ کی، اور پچھلا لفظ الف جو کہ خالی ہے، اس سے پچھلا لفظ واو جو کہ خالی ہے، اس وجہ سے زال کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. زال پیش لام ذل، عین زبر را عر، ذل عر، شین زیر لام شل، ذل عر شل، میم زبر ما، جیم زیر یجی، مجی. یہاں پر جو ہم زیر والے لفظ کو کھینچ رہے ہیں یہ زیر کی بنا پر نہیں بلکہ آگے یا ہے اس بنا پر، اور یہ یا مدہ ہے. جیسے میں نے شروع کے اندر بتایا اس آیت کے اندر یا اس الفاظ کے اندر کہ واو مدہ، اسی طرح یہ یہاں پر یا مدہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو اسے یا مدہ بولتے ہیں، اس کو بھی کھینچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں. مجی. آپ ان کے علامات یاد رکھ لیں کہ الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر، واو مدہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر، اسے یا مدہ کہتے ہیں. یہ 3 علامتیں یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ قرآن کے اندر جہاں بھی یہ چیز پائی جائے تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں. مجی دال پیش دو، مجیدو، ذل عرشل مجیدو. یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا ہے، ذل عرشل مجیدو. اب یہاں پر آخر میں وقف کرنا ہے، دال ہے، پھر وہی والا اصول پایا جائے گا جو یہاں پر تھا. ایک تو ہم اس کو ساکن کریں گے، جیسے ساکن کریں گے یہ حروف قلقلہ میں سے ہو جائے گی اور یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہوگا، تو ہمارا لفظ ہوگا صحیح تجوید کے مطابق ذل عرش المجید. یہ جو دال کے آخر میں آواز ہم اس کو ہلا کر پڑھ رہے ہیں اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ان اصول و ضوابط کو بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.